الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، اسلامی خواتین، مشاہدین کرام، آج بتاریخ 19 جولائی سن 2020 عیسوی فیس بک لائیو کے ذریعے آپ لوگوں کے روبرو ہونے کا موقع ملا، یا آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا موقع ملا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک درس کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے ایمان کے ارکان کی شرح اور اس کی توضیح یا اس کی وضاحت کے تعلق سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اسی تعلق سے آج یہ 6ٹھی قسط ہے، پارٹ نمبر 6 ہے، اور آج جس موضوع پہ بات ہوگی وہ ایمان کے ایک اہم رکن رسولوں پر ایمان لانا. جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور کل کتابوں کے تعلق سے بات ہوئی تھی. اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان کی تھوڑی سی تشریح اور توضیح بیان کی گئی تھی. اسی طرح سے آج جو ہے رسولوں پر ایمان کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں ہوں گی. تو یہ ایمان کا 4تھا رکن ہے، رسولوں پر ایمان لانا، ایمان بالرسل. اور اس کا مطلب یہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ یہ اس بہت ہی پختہ اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات، اپنے پیغام پہنچانے کے لیے کچھ رسولوں کو یعنی پیغمبروں کو منتخب فرمایا. جس آدمی نے ان کی پیروی کی یا جس شخص نے ان کی فرما برداری کی وہ ہدایت یافتہ ہوا، اور جو جس نے نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی طرف، ان پیغمبروں کی طرف جو کچھ نازل فرمایا، انہوں نے اسے مخلوق تک، لوگوں تک مکمل اور بالکل واضح طور پر جو ہے پہنچا دیا. نہ تو اس میں انہوں نے کچھ تبدیلی کی، پھیر بدل کیا، اور نہ ہی کچھ چھپایا. یہ سب ہمیں اعتقاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے. تو جو حکم یا جو کچھ اللہ نے ان کی طرف نازل کیا، جو اللہ کا پیغام، اس کا حکم، اس کو انہوں نے اسی طرح بغیر کسی تبدیلی کے لوگوں تک پہنچا دیا. کوئی چیز نہیں چھپائی، اور انہوں نے اس امانت کو جو ہے ادا کیا. اسی طرح سے رسولوں نے امت کی خیر خواہی کی، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو ایک محنت، یا جسے کہیں آپ جہاد ہے نا، آج کل تو لوگ جہاد کا بڑا عجیب مفہوم لیتے ہیں نا، اس کا انہوں نے حق ادا کیا اور لوگوں پر حجت قائم کر دی. تو کچھ تو ایسے نبی اور رسول ہیں جن کا نام ذکر کیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء اور رسول میں سے جن کا نام ذکر کیا ہے، ہمارے لیے بتا دیا ہے اس کو ان نبیوں اور رسولوں پر، اور جن کے نام ذکر نہیں کیے ہیں
ان پر بھی ایمان کیا ہے لانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ نبوت کس کو کہا جاتا ہے؟ بولتے ہیں نا نبوت رسالت جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خالق کی شریعت، اللہ رب العالمین کی شریعت، اس ہمارے رب کی شریعت ہے نا، اس شریعت کو بندوں تک یعنی مخلوق تک پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جو شریعت دی مخلوق کو، اپنے بندوں کو ہے نا، اور شریعت یعنی ایک طریقہ، ایک زندگی گزارنے کے لیے، سمجھ رہے نا، تو اس شریعت کو مخلوق تک پہنچانے کا جو واسطہ ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ احسان فرماتا ہے، اور اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے اسے اس منصب کے لیے، اس کام کے لیے، اس ذمہ داری کے لیے کیا وہ منتخب فرما لیتا ہے۔ اور یہ طریقہ جو انتخاب کرنے کا ہے یہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حج میں آیت نمبر 75، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو ساتھیوں، یہ نبوت جو ہے یہ وہبی ہوتی ہے۔ وہبی کے مطلب یہ عطائی، دی ہوئی، آدمی یعنی کسبی نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے نبی ہو گیا یا اپنے کسی اور کام کے ذریعے سے وہ نبوت اور رسالت کو حاصل کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہبی یعنی عطا کی ہوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے عبادت کی کثرت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، زیادہ نماز روزہ خوب اچھا متقی پرہیز بن جاؤ، پرہیزگار بنو، نبی ہو جاؤ گے، رسول ہو جاؤ گے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو چنا، جن کو اللہ نے پسند کیا، وہ کسی آدمی کے اپنے اختیار، اپنی اس کی محنت کی وجہ سے نہیں، یہ وہابی چیز ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى میں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا اپنا برگزیدہ بناتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو معلوم اس سے ہوا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے وہ نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے۔ اب ایک بات اور ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ان رسولوں کے بھیجنے میں حکمت کیا ہے، کیوں ان کو بھیجا گیا ہے نا۔ کوئی آدمی سوال کر سکتا ہے کہ دنیا میں رسول اور نبی کیوں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمتوں کے پیش نظر ہے نا، کچھ اللہ کی حکمتیں ہیں ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ نے کیا ہے رسولوں کو بھیجا، مبعوث فرمایا، کچھ ریزن ہے نا، اور میں کچھ حکمتیں اس میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پہ لگانا، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، سمجھ رہے ہیں نا، یعنی انسانوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پر لگانا، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لوگوں کو لانا جو ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عالم صاحب اہلاً۔
تو یہ حکمت بڑی اہم چیز، یہی اصل چیز تھی. سن رہے ہیں نا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں لیکن یہ سب سے بنیادی اصل چیز کہ انسانوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت پہ لگانا، اور مخلوق کے جو گلوں میں جو توق کی غلامی کا لوگ ڈالے ہوئے تھے کہ وہ جو بندوں کی یا مخلوق کی بندگی کا، اس سے آزادی عطا کرنا. یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف لا کر کے انہیں آزاد کرنا کہ وہ رب العالمین کی عبادت کریں، اور اس عظیم مقصد کی یاد دہانی کروانا. سنیے، بہت بنیاد اہم چیز، اس مقصد کی، اس عظیم مقصد کہہ لیجئے، مہتوپورن جو ہے ادیش زندگی کا مقصد، اس کی یاد دہانی کروانا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس کی عبادت اور وحدانیت ہے. مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا اللہ کی عبادت. اس مقصد کو یاد دلانا کہ بھائی تم کسی وجہ سے دنیا میں پیدا کیے گئے ہو، اس مقصد کو، اس دیش کو، اس پرپز کو جو ہے تم سمجھو، اس سے دائیں بائیں مت جاؤ. سمجھ رہے نا؟ تو اس کو یاد دلانا ہے. یہ بھی ایک حکمت اللہ رب العالمین کی جو اللہ نے رسولوں کو بھیجا. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سورہ نحل آیت نمبر 36. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجا، ہر سمودائے میں، ہر سماج میں. سمجھ رہے نا کہ لوگوں صرف اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام باطل معبودوں سے بچو، ہے نا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت یعنی میں نے بتایا تھا پہلے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت میں آتے ہیں. بت، شجر، درخت، حجر، پیڑ پودے، سمندر، انسان، ہے نا، جس کی بھی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے وہ سب طاغوت میں آتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ باطل معبودوں سے بچو، طاغوت سے بچو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ رسولوں کو ہم نے ہر امت میں بھیجا، اور رسولوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو اس چیز کو بتانا کہ عبادت کے لائق اگر ہے تو اللہ ہے نا. اور میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے اس مقصد کو سمجھنا چاہیے. جیسا کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات میں، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس زندگی کے اہم مقصد کو، پرپز آف لائف، جیون کا ادیش، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو آدمی اس کو نہیں سمجھ پائے گا، آپ یاد رکھیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. جو اپنی زندگی کے مقصد ہی کو بھول جائے، اپنے مقصد حیات کو بھول جائے، کس لیے اس کی پیدائش، کس لیے اس کا جنم ہوا ہے، اگر اسی چیز کو بھول جائے تو پھر کیسے کامیاب ہوگا وہ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ادیش لے کر کے، ایک مقصد لے کر کے ایک آدمی پردیس میں جاتا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے، لیکن بہت ساری چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، گھر بنانا، بچوں کی شادی، پڑھائی لکھائی، لیکن اگر وہ آ کر کے پردیس میں، ہے نا، یہاں کی اس مالدار ملکوں میں، یہاں کی جو رنگینی اور چمک دمک ہے، ہائی فائی زندگی، اگر اس میں وہ پڑ گیا اور اپنے مقصد کو بھول گیا، ساری کمائی اس کی موبائل اور کمپیوٹر اور اچھے اچھے کپڑے اور کھانا، ہوٹل بازی اگر کرنے لگا، تو وہ 50 سال اگر وہ باہر رہ کر کمائے تو کچھ بھی اسے حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں کر پائے گا وہ، کیونکہ وہ اپنی مقصد کو بھول گیا، جس ادیش کو لے کے آیا تھا بھول گیا وہ، اس لیے سکسیس نہیں ہو پائے گا. یہ تو ایک مثال میں نے دیا دنیا کی، اور زندگی کا مقصد تو سب سے اوپر ہے. جس وجہ سے ہماری پیدائش ہوئی ہے میرے دوستو، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. اسے ہمیں ایک نمبر پہ رکھنا چاہیے. اس کے بعد ساری چیزیں ہیں. ضروریات زندگی سے ہمیں نہیں روکا گیا. جائز طریقے سے کمانا کھانا
یہ ایک حصہ ہے زندگی کا، آپ کو ضرورت ہے اس کی، اور اس کے بہت سارے راستے اللہ نے دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ جمعہ میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، ہے نا، اور اللہ کی رزق کو تلاش کرو جو تمہارے مقدر میں تمہیں روزی ملے گی وہ، لیکن سب کچھ اسی روزی کو مت بنا لو، سب کچھ اسی دنیا کو مت بنا لو، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال یہ ہماری زندگی کا مقصد میرے دوستو اللہ کی عبادت، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، رسولوں کو بھیجا کہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، اور جو بندوں کی عبادت، مخلوق کی عبادت میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، اس سے باہر نکل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہے نا، جو ان کا رب ہے۔ اسی طرح سے دوسری حکمت ان رسولوں کو بھیجنے کی کیا ہے؟ ان کو بھیج کر کے لوگوں پر حجت قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، سورہ نساء آیت نمبر 165۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے جو خوشخبریاں سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں، تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کی اللہ پر حجت نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا باحکمت ہے، یعنی لوگ یہ نہ کہہ سکیں قیامت کے دن کہ اللہ کوئی مجھے بتانے والا، کوئی سمجھانے والا، تیری باتوں کو ہم تک پہنچانے والا کوئی آیا ہی نہیں، تو کیسے ہم ایمان لاتے، کیسے ہم سمجھتے؟ تو یہ حجت قائم کیا اللہ نے رسولوں کو بھیج کر، تاکہ لوگوں کی زبانیں اس دن بند ہو جائیں۔ کوئی نہیں کہہ پائے گا کہ ہم تک یہ تیرا میسج نہیں پہنچا تھا، کوئی میسنجر نہیں آیا تھا، کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، سمجھ رہے؟ آج وہی ذمہ داری ہے میرے دوستو، جو مشن تھا علماء انبیاء کا، رسولوں کا، آج اس ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے جنہیں توفیق دی ہے، آج ان علماء نے اس کو سنبھال رکھا ہے، اور اسی مشن میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی باتیں جو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حلال و حرام کو سکھا رہے ہیں، جائز ناجائز کو بتا رہے ہیں، اور ان کی زندگی کے مقصد کو سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں نا، اب کوئی ایسا نہیں کہہ پائے گا کہ مجھ تک جو ہے اللہ تیری بات نہیں پہنچی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ لوگوں پر حجت قائم کرنا بھی اللہ کی حکمت تھی، تاکہ لوگ یہ نہ کہہ پائیں کہ جو ہے کوئی آیا نہیں تھا ہمارے پاس، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ یہ حجت قائم ہو گئی، یہ دلیل قائم ہو گئی کہ نہیں تم جھوٹے ہو، رسول گئے تھے، ہے نا، رسولوں کی تعلیم، رسولوں کی باتیں تم تک پہنچی، ہے نا۔ اسی طرح میرے دوستو ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے نمبر 3 کہ بعض غیبی امور کو بیان کرنا، یعنی وہ چیزیں جو غیب سے متعلق ہیں، جو لوگ جو ہے جن چیزوں کا اپنی عقل استعمال کر کے، اپنی عقلوں سے جو ہے اس کا ادراک نہیں کر سکتے، یعنی اس کو کیا ہے سمجھ نہیں سکتے، ان غیبی امور کو بیان کرنا اور لوگوں کو بتانا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ کے صفات، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قیامت کے دن سے پہلے واقع ہونے والے امور، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں بتائیں، اس کی علامتیں جو ہیں، نشانیاں بتائیں، قیامت کے بارے میں کب قائم ہوگی، اس طرح سے مطلب جو ہے یعنی قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم تو اللہ کے پاس، لیکن قیامت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں کہ قیامت جب قائم ہوگی تو کیا ہوگا، اسی طرح سے حساب و کتاب، جنت اور دوزخ کے ساری چیزیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ بھی ایک مقصد تھا کہ تاکہ وہ چیزیں جو ایک لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں، ان کی عقل جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، تو ان چیزوں کو بھی غیبی امور، تاکہ جو ہے لوگ اس کو سمجھیں اور اس حساب سے عمل کریں جو ہے، کیونکہ مومنوں کی تو صفت بتائی گئی کہ وہ غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ مومن تو جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب سے تعلق ہیں اور ہمارا ایمان ہے اس پر، تو رسولوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے چیزیں ہم کو معلوم ہیں۔ اسی طرح اس کی حکمتوں میں سے رسولوں کی بھیجنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اپنی امتوں کے سامنے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ پیش کریں، خود جو ہے عمل کریں اور جو ہے امت کو، لوگوں کو سکھائیں اور بتائیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اس آپ بھی انہی کے راستے کی پیروی کیجیے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح ان حکمتوں میں سے میرے دوستو نمبر 5، لوگوں کے نفوس کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کرنا۔ لوگوں کے نفوس کی اصلاح کرنا، ان کا تزکیہ کرنا، یعنی انہیں پاک صاف کرنا، اور ہر اس چیز سے ڈرانا جو انہیں ہلاک کرنے والی ہے نا۔ لوگوں کی پاکیزگی، لوگوں کو پاک کرنا، ان کے نفس کی اصلاح کرنا، ہے نا، سدھار کرنا، یہ سب ان کا اللہ کی حکمتوں میں سے رسولوں کو بھیج کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہی ہے، یعنی اللہ جس نے ناخوادہ لوگوں میں سے، ان پڑھوں میں سے، سمجھ رہے ہیں نا، امی مطلب جو پڑھے لکھے نہ ہوں، ناخوادہ یعنی جو پڑھے لکھے نہ ہوں نا، انہی لوگوں میں سے، ناخوادہ لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے نا، فرماتے ہیں بیہقی کی حدیث اور مسند احمد میں بھی علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں یقیناً اچھے اور پاکیزہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ اچھے اور پاکیزہ اخلاق کی تکمیل ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اخلاق کو، اچھے اخلاق ہے نا کی تکمیل کے لیے، تاکہ وہ مکمل کر دیں، اس کو سکھا دیں لوگوں کو آ کر کے۔ سرسری طور پہ میں کچھ ذمہ داریاں بتانا چاہتا ہوں کہ رسولوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ کچھ حکمتیں تھیں جو میں نے ذکر کی مختصراً رسولوں کے بھیجنے کا، اور یہاں ان کی ذمہ داریاں کیا ہے نا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھے لوگ ہے نا جن کو چنا گیا، اللہ کے برگزیدہ بندے، انبیاء اور رسول، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں سونپی جاتی تھیں، بہت اہم کام ان کے ذمہ دیا جاتا تھا، اور کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، شریعت کے جو امور ہیں ان کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلانا، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، حکمت میں بھی یہ چیز ہے اور ان کی ذمہ داری بھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب میں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، جو دین نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت کرنا، اس کو سمجھانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا سورہ نحل میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر یعنی کتاب کو اتارا تاکہ لوگوں کی طرف جو کچھ نازل کیا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ تو جو دین نازل کیا گیا اس کی وضاحت کرنا، اس کو اچھی طرح سے لوگوں کو سمجھانا، یہ بھی جو ہے میرے دوستو یہ ان کی انبیاء اور رسول کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طرح نمبر 3، امت کو برائی سے ڈرانا، خیر و بھلائی کی طرف ان کی رہنمائی کرنا، ہاں، اور ان کو ثواب کی بشارت دینا اور سزا سے ڈرانا۔ جو ثواب کا کام ہے اس کی خوشخبری سنائیں، آپ ایسا کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی، جنت ملے گی، یا نیکی ملے گی، یا ثواب ملے گا، اور جو سزا ہے اس سے ڈرایا جائے۔ اللہ نے فرمایا رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا۔ اسی طرح میرے دوستو نمبر 4 میں ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے اقوال و افعال میں، بات میں کہنا، افعال کر کے جو ہے عمل کر کے دکھانا، تو اقوال و افعال میں
پاکیزہ نمونہ اور اسوہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اصلاح کرنا۔ نمبر 5، لوگوں کے درمیان اللہ کی شریعت کا عملی طور پہ نفاذ کرنا۔ قیامت، اسی طرح نمبر 6 میں قیامت کے دن رسولوں کا اپنی امتوں پر گواہی دینا کہ انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام واضح طور پر پہنچا دیا تھا۔ یہ جو ہے گواہی دیں گے قیامت کے دن، جو ہے یہ انبیاء رسول جو ہے نا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو یہ جو ہے قیامت کے دن رسول جو ہیں، نبی، یہ اپنی امت پر کیا ہے، یہ گواہی دیں گے۔ یہ چند باتیں تھیں جو ان کے ذمہ داری کے تعلق سے۔ اور ایک بات ہمیں سمجھنا ہے میرے دوستو یہاں پہ کہ انبیاء کے ایمان کے تعلق سے یہ تفصیلی چیزیں ہیں کہ تمام نبیوں کا، تمام انبیاء علیہ السلام کا دین کیا ہے، اسلام ہے۔ تمام انبیاء کا دین کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران میں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے، اسلام ہی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام ایک اللہ کی طرف جو ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، غیر اللہ کی عبادت چھوڑنے کی تلقین کرتے رہے، ہے نا۔ اگرچہ ان کی شریعتیں اور احکام مختلف تھے، مشن ایک تھا، دعوت ایک تھی، ان کا اپدیش ایک تھا، سمجھ رہے ہیں نا، نمنترن ایک تھا، شریعتیں اور احکام مختلف تھے۔ کسی کی شریعت میں نماز کا کوئی اور طریقہ، روزے کا کوئی اور طریقہ، کوئی اور چیزیں حلال جو دوسروں میں حرام، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو یہ مختلف تھی ان کی چیزیں، ان کی شریعتیں، جو طریقے تھے، ہے نا، ان کے یا جو احکام تھے، یہ گرچہ یہ مختلف تھے لیکن مشن ایک تھا، ہاں، سب کے سب ایک اساس، ایک بنیاد پر متفق تھے، وہ کیا ہے، توحید۔ سب کا اس پہ اتفاق تھا، سارے لوگ اسی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ انبیاء تمام آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی یعنی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں کئی ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، 1 2 3 ماں سے ہوں، سمجھ رہے ہیں نا، باپ ایک ہی ہے۔ تو انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں، یعنی جن کا باپ ایک ہے اور مائیں الگ الگ ہیں، اور ان سب کا دین ایک ہے۔ شریعتیں الگ تھیں، کچھ اختلاف تھا اس میں، مختلف تھیں، ہے نا، ہر نبی کے اپنے حساب سے، اس کے اس زمانے اس کے لوگوں کے حساب سے، لیکن ایک چیز پہ سب کا اتفاق تھا، سب کا دین ایک تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کا دین ایک ہی ہے، اور اسلام یعنی اللہ کی طرف، توحید کی طرف دعوت دینا، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ اسی طرح میرے دوستوں، نبیوں اور کے تعلق سے، رسولوں کے تعلق سے ایک چیز ہمیں اور ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ تمام رسول جو ہیں، ہے نا، یہ انبیاء اور رسول، یہ بشر تھے اور انہیں غیب، علم غیب حاصل نہیں تھا، ہے نا، غیب کا علم جو ہے انہیں حاصل نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ علم غیب جو ہے اللہ کی خصوصیات میں سے ہے، یہ انبیاء کی صفات میں سے نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے نا۔ آپ قرآن پڑھیں تو مختلف آیتوں میں اللہ نے اس چیز کو سمجھایا ہے، غیب کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہ نبیوں کی صفات میں سے، انبیاء کی صفات میں سے نہیں ہے، رسولوں کی صفات میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی تھے، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، شادی بھی کرتے تھے، سوتے تھے، بیمار بھی ہوتے تھے، تھکاوٹ بھی محسوس کرتے تھے، ساری چیزیں جیسے کہ انسان محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ فرقان میں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی چلتے تھے، سب نارمل چیز جو ایک انسان کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا دوسری جگہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ہم نے ان سب کو
بیوی بچوں والا بنایا تھا، سمجھ رہے نا؟ تو انہیں بھی میرے دوستو دوسرے انسانوں کی طرح جو ہے خوشی، غمی، مشقت، آسانی اور اسی طرح سے حساس و بشاس ہونا، یہ جیسے عوارض جو ہے ان کو بھی لاحق ہوتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں جو بتانا مقصود ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ علم غیب نہیں رکھ، سمجھے نا؟ غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس، سوائے اس کے کہ جس کی اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے۔ جو چیزیں غیب سے متعلق جو باتیں اللہ نے انہیں بتائیں تو وہ باتیں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے، جیسے بہت ساری پیشین گوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے غیب سے جس کا تعلق ہے نا؟ تو اب یہ کہنا کہ نہیں وہ غیب جانتے تھے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی بھول ہے، اور ایسا عقیدہ بالکل جو ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا عقیدہ بالکل نہیں ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے دلائل ہیں اس کے قرآن و حدیث میں، خاص طور سے جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج ہمارے بہت سارے لوگوں کا جو ہے عقیدہ اس سلسلے میں ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا، ایک آیت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عالم الغیب، اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ وہی غیب کا جاننے والا، سورہ جن کی آیت، وہی غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ جو ہے غیب کا جاننے والا وہی ہے، اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے انہیں کچھ باتیں اللہ بتاتا ہے، تو اللہ کے بتانے سے اللہ جو ہے انہیں باخبر کرتا ہے، تب اس کا علم جو ہے ان کو ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تب ان کا علم ہوتا ہے۔ سورہ رات کی جو آیت میں نے پڑھی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، میرے خیال سے میں نے ذریہ کہہ دیا ہے تو اس کی تصحیح میں کر رہا ہوں، ازواجوں وذریہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے انہیں کیا ہے، انہیں بیوی بچوں والا بنایا، اس کا مفہوم ہے۔ تو بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بتا دیا قرآن کی بہت ساری آیتوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرے دوستو بہت سے ایسے حادثات پیش آئے، بڑے بڑے حادثات، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا ان چیزوں کے بارے میں تو آپ سترک ہو جاتے، آگاہ ہو جاتے۔ چاہے جنگ احد کا معاملہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیوی، مومنوں کی ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کی تہمت لگی، ہے نا؟ یہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے یہ۔ تو اس طرح سے جو ہے بہت سارے صحابہ کو شہید کیا گیا، خاص طور سے وہ قرہ جو غالباً مشہور واقعہ ہے، وہ جانتے ہوں گے آپ، جو تقریباً 70 کی تعداد تھی، کچھ لوگ آئے کہ بھیج دیجئے ہمیں قرآن سکھائیں گے، راستے میں جا قتل کر دیا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ غیب کا علم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہو جاتے، پہلے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز میرے دوستو اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے۔ زبردستی جو ہے اس چیز کو نبیوں رسولوں میں، اور خاص طور سے اس وقت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس چیز کو ثابت کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بہت سارے لوگ آج دیکھیے ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی گمراہ ہیں، وہ زبردستی ثابت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے۔ ارے اگر وہ غیب جانتے تھے تو کیوں اتنے بڑے حادثات ہوئے؟ آپ کی زندگی کو پڑھو، سیرت کو کا مطالعہ کرو، تو اگر آپ کو ایسا سب علم ہوتا تو کیوں یہ ساری چیزیں ہو پاتی؟ نعوذ باللہ من ذالک جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے میرے دوستو، اور یہ چیز اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کو نبیوں میں اور دوسرے لوگوں میں اس کو ثابت نہ کیا جائے۔ آج تو پیروں پگاڑوں میں جو ہے نا، اس طرح سے جو ہے فلاں غوث فلاں صاحب سب میں چیز ثابت کی جاتی ہے، یعنی وہ سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، غیب کو۔ آدمی بیٹھ کے اپنے گھر میں جو ہے
یہاں سے پکارتا ہے انہیں، اور مرنے کے بعد بھی ان کی ساری چیزیں سنتے دیکھتے اور سب کچھ انہیں معلوم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ مشرکانہ عقیدہ ہے بھائی؟ ایمان ہے، تھوڑا اس کی تو لاج رکھو، شرم کرو کچھ۔ ڈی جے اور میوزک پہ ناچنے والی جماعت، حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ، شرم آتی ہے ایسے ویڈیو کلپ کو دیکھ کر کے، ہے نا، کہ جو ہے کہاں ہے ان کا ایمان، کہاں ہے وہ غیرت؟ کس منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ پڑھتے ہیں؟ دین کو بدنام کرنے والے لوگ، جنہوں نے دین کے چہرے کو مس کر دیا۔ دین جتنا ہی کلیئر صاف ستھرا، اس میں گندگی اور غلاظت جو ہے لانے کی پوری کوشش ان لوگوں کی ہے، سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور بچائے غلط اور عقیدوں سے، ہے نا، شرکیہ عقیدوں سے۔ تو میرے دوستو، نبیوں کو، رسولوں کو غیب کا علم نہیں تھا، کسی کو نہیں۔ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی غیب کا علم جو ہے نہیں تھا، اور آپ بھی جو ہے غیب نہیں جانتے تھے۔ ہاں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی تھیں، جو آپ کو بتایا جاتا تھا، جو عام نبیوں کو سب کو بتایا گیا، وہی چیزیں وہ لوگ جو ہے امت کے سامنے جو ہے وہ لوگ پیش کرتے تھے، اس کو بتاتے تھے۔ تو بہرحال، تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے جو ہمیں انبیاء کے تعلق سے ہمارے ایمان میں یہ چیز آنی چاہیے، ہمارے عقیدے میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر ایمان رکھیں کہ نبیوں اور رسولوں کے پاس ان کا غیب کا علم انہیں نہیں تھا، انہیں غیب کا علم نہیں عطا کیا گیا، سمجھ رہے؟ اسی طرح سے ان کے تعلق سے ایک بات نبیوں اور رسولوں کے تعلق سے کہ ان کا معصوم ہونا جو ہے، معصوم مطلب یعنی وہ گناہوں سے وہ محفوظ ہوتے تھے، تمام وہ عیوب و نقائص سے جو ہے بری ہوتے تھے، یعنی سمجھ رہے نا؟ اس کی وجہ میرے دوستوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی اس رسالت اور اپنے پیغام کو جو ہے پہنچانے کے لیے بندوں تک، مخلوق تک، اور اس کی تبلیغ کے لیے، ہے نا، کائنات میں سے افضل اور پیدائشی اور اخلاقی اعتبار سے مکمل، جو سب سے کمپلیٹ انسانوں کا انتخاب کیا تھا، اور اسی لیے انہیں کبیرہ گناہوں سے معصوم، محفوظ رکھا، اور عیوب و نقائص سے جو ہے مبرہ بنایا، تاکہ وہ اللہ کی وحی کو اپنی امتوں تک پہنچائیں۔ لہذا وہ باتفاق امت، سمجھ رہے ہیں نا، تبلیغ دین میں معصوم تھے، سب کا اس پہ اتفاق ہے نا، وہ معصوم تھے اس میں، یعنی ان کی حفاظت کی جاتی تھی، ان سے غلطیاں ایسی نہیں ہوتی تھیں کہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور کچھ ادھر ادھر کی باتیں ملا رہے ہیں اس میں، سمجھ رہے ہیں نا، ساری چیزوں سے جو ہے اس طرح کے گناہوں سے، اس طرح کی غلطیوں سے کیا ہے، ان کی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ معصوم کا مطلب ہے، اور وہی معصوم ہے۔ آج تو پیروں پگاڑوں اور کو بھی جو ہے معصوم ثابت کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، کتنے پہنچے ہوئے ہیں وہ کہ وہ سب معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، گناہ نہیں کرتے وہ، ہے نا، اور ان کے مرید ہو جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ گے، تمہیں لے جائیں گے گھسیٹ کر، اس میں گھسا دیں گے جنت کے دروازے میں، سمجھ رہے ہیں نا۔ پتہ چلے گا قیامت کے دن اگر اسی عقیدے پہ موت ہو رہی ہے تو اس دن معلوم ہوگا کہ یہ ننگے دھڑنگے اور گاجا افیم کھانے والے بابا جو ہے کتنے لوگوں کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ اصلاح کرو اپنے عقیدوں کی، اچھی طرح سے سمجھو رسولوں کے مقام کو، نبوت کے مقام کو، انبیاء کے مقام کو اچھی طرح سمجھو میرے دوستو، ہے نا، اسی میں ہماری نجات ہے نا۔ تو یہ معصوم جو ہیں، معصوم عن الخطا، یہ کون ہے؟ جو یعنی محفوظ جو ہیں ان گناہوں سے اور غلطیوں سے، وہ کون ہے؟ انبیاء ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں یہ عقیدہ ان کے بارے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا نہ کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں سے بچاتا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، یعنی اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، اللہ آپ کو لوگوں سے بچاتا ہے۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا، اس آیت کا ترجمہ میں کر دے رہا ہوں، یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کے احکامات کو پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے۔
الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ آیت ہے۔ تو یہ نبیوں کے بارے میں یہ میرے دوستو ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ معصوم تھے، ہے نا، ان سے بڑی غلطیاں بڑے گناہ ایسے سرزد نہیں ہوتے تھے۔ جب کبھی کسی نبی سے کوئی بھول چوک یا معمولی غلطی سرزد ہوئی، سمجھ رہے ہیں نا، ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ نہیں کہ وہ کوئی بڑا گناہ کوئی بڑی غلطی کر رہے ہوں، معمولی کوئی غلطی کوئی بھول چوک ہوتی ہوئی جو ہے تو اس کا تبلیغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کا جو حکام ہے، جو پیغامات ہیں اللہ کے، ہے نا، اس کو پہنچانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں غلطی کی ہو، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری چیزوں میں ان سے غلطیاں جو ہے بھول چوک ہو جاتی تھیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بھی کسی نبی سے کوئی بھول چوک یا معمولی غلطی سرزد ہوئی جس کا تبلیغ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ان کے لیے فوراً بیان فرما دیا اور انہوں نے اس سے فوراً توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔ چنانچہ معمولی غلطیاں ایسے ہو گئیں کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔ آپ پڑھیں گے قرآن، نبیوں کے واقعات جو اللہ نے بیان کیے ہیں، تو ہاں آپ دیکھیں گے کہ نبیوں نے فوراً جو استغفار کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، استغفار کیا ہے۔ یونس علیہ السلام کی مشہور دعا ہے، جب اپنی قوم اپنی بستی کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اکتا گئے تبلیغ کرتے کرتے، لوگ نہیں سن رہے ہیں، کشتی میں سوار ہوئے، انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، ڈوبنے والی تھی، نام انہیں کا نکلا، تو بہرحال واقعہ ہے مشہور ہو، تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب سمندر میں گئے تو مچھلی نے نکل لیا اللہ کے حکم سے، تو وہاں اس تاریکی میں انہوں نے دعا کیا تھا، اللہ نے انہیں باہر نکالا، سمجھ رہے ہیں نا۔ تو ایسی جو ہے کچھ معمولی ان سے جو کچھ بھول چوک ہو جاتی تھی، لیکن آپ یاد رکھیں کہ دین کی تبلیغ میں، سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں ان سے کبھی کسی قسم کوئی بھول چوک یا کوئی غلطی نہیں ہوئی، ارے غلط میں نے بیان کر دیا، یہ چیز ایسی غلط بیان ہو گئی، نہیں، اس میں وہ پرفیکٹ تھی، بالکل کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو ایک بات اور ہے، اور آخری بات ہے، بس انشاءاللہ 2-3 منٹ میں اپنی بات میں ختم کروں گا، کہ انبیاء اور رسول کی تعداد اور سب سے افضل رسول کون ہے؟ کچھ روایتیں ہیں ایسی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے، 1,24,000 ہے۔ ان میں سے رسولوں کی تعداد 315 ہے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور صحابی ہیں ابو ذر، انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 100,024,000 الرسل من ذلك 315۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس کو جو ہے صحیح کہا ہے، مشکات کی جو تخریج کی انہوں نے حدیث کی، اس میں اس کو صحیح کا حکم لگایا ہے اس پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعداد یعنی نبیوں کی تعداد جو ہے کتنی ہے، یعنی 1,24,000 ہے، ان میں سے 315 رسول تھے، ان میں 315 رسول تھے۔ میرے دوستو ایک بات یہاں ہے جو ہے کہ یعنی اس سے معلوم ہوا اس روایت سے کہ 1,24,000 ہے ان کی تعداد، معمولی نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے، سمجھ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہاں یہ چیز جو ہے، میں تھوڑا سا موضوع تو بڑا اہم ہے وہ اس کی تفصیل میں زیادہ میں نہیں جاؤں گا، بہرحال کہ ان میں سے آپ نے فرمایا کہ 315 جو ہے ان میں سے رسول ہے، تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ یہ بات دماغ میں آئے گی، ہے نا۔ تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اس میں کافی اختلاف ہے علماء کے درمیان، ہاں، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں کہی گئی ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال کچھ علماء نے جو اس کے بارے میں بتایا، اس طرح سے جو فرق کیا ہے، اس میں یہ قول نقل کرتا ہوں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت سارے علماء کے اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے کہ جس کی طرف جو ہے کوئی شریعت کی وحی کی گئی ہو، کوئی شریعت اسے دی گئی ہو، ہے نا، لیکن وہ تبلیغ کا یعنی لوگوں کی تبلیغ کا اسے حکم نہ دیا گیا، جو تبلیغ کرے لوگوں میں جا کر کے، یعنی ان کی طرف وحی کی جاتی تھی، آپ ایسا ایسا کرو، یعنی اس طرح نماز پڑھو، اس طرح روزہ رکھو، لیکن انہیں تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا، تو ان کو نبی کہا جاتا ہے۔
لیکن جب انہیں تبلیغ کا حکم دیا جائے کہ یہ چیز ہے اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ جو ہے ان چیزوں سے، تو وہ جو ہے نبی اور رسول ہو جاتے تھے، یعنی وہ نبی اور رسول ہے نا، جیسے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح، ہود، صالح وغیرہ ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ شیخ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہے جو کسی شریعت کے تابع اسے بھیجا گیا ہو، یعنی ان سے پہلے جو نبی تھے انہی نبی، اس نبی کی جو شریعت تھی ہے نا، جو اس نبی کو حکم دیا گیا یا احکامات تھے یا جو طریقہ ان کو دیا گیا تھا ان کی امت کے لیے، اس شریعت کے تابع جس کو بھیجا گیا ہو، یعنی اپنے سے پہلے نبی کی اتباع میں ہے، یعنی اس چیز کو مکمل کرنے کے لیے بھی آئے کہ وہاں مان لیجئے کوئی نبی آئے تھے اور جب ان کا انتقال ہوا تو دوسرے نبی کو اسی جگہ اسی شریعت کو بیان کرنے کے لیے ہے نا دوسرے نبی کو بھیج دیا گیا۔ تو اپنے سے پہلے نبی کے تابع کوئی کسی کو اگر نبی کوئی آتا ہے تو یعنی کسی پہلے والے نبی کی شریعت کی اتباع میں، سمجھ رہے نا، اسی شریعت کے مطابق جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تو اسے نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مستقل طور پر اسے ایک نئی شریعت، الگ سے ایک شریعت دے کر کے اسے اگر بھیجا جاتا ہے تو وہ نبی اور رسول ہوتا ہے نا۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ صحیح بات جو ہے پہلی بات جنہوں نے ذکر کیا کہ وہ نبی جسے تبلیغ کا حکم نہ دیا جائے، اسے کسی کام کے وحی کی جائے، کچھ چیزیں انہیں بتائی جائیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن تبلیغ کا مکلف انہیں نہیں بنا، تبلیغ کا حکم نہیں دیا جاتا، تو نبی ہے، اور جسے تبلیغ کا بھی حکم دیا جائے وہ نبی اور رسول ہے، سمجھنا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ہر رسول تو نبی ہو سکتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا ہے اور بہت دوسری چیزیں جو ہے بتائی ہیں، ہے نا۔ تو میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ ایک مستقل موضوع ہے یہ۔ میں نے ایک مثال کے طور پر ایک فرق کرنے کے لیے ایک مشہور چیز جو ہے لوگوں علماء میں، وہ چیز میں نے آپ کے سامنے بتا دی ہے کہ یہ فرق ہے نبی اور رسول پہ، سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال تو ان کی تعداد، سب کا مقصد وہی تھا، اللہ کی طرف جو ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور پیغام جو ہے پہنچانا لوگوں تک۔ اس یہ علماء کا کی ایک سمجھ رہے ہیں نا، اپنی ایک سمجھ اور ایک تحقیق ہے میرے دوستو، جو انہوں نے فرق کیا، جو بیان کیا ہے دلائل کے حساب سے، ہے نا۔ بہرحال اور اس سے بہت سے لوگوں نے اختلاف بھی کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی تعداد جو ہے 1,24,000 جیسا کہ اس روایت میں بتائی گئی ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں اور بعض کے واقعات جو ہے بیان نہیں کیے ہیں۔ کچھ انبیاء ہیں جن کا ذکر ہوا ہے اور کچھ ہیں جن کا ذکر نہیں ہوا ہے۔ جن انبیاء علیہ السلام کے نام اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ذکر فرمائے ہیں، ان کی تعداد 25 ہے۔ کتنے ہیں؟ 25 ہیں جن کا ذکر جو ہے اس میں آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نساء میں، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، ہے نا، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، یعنی آپ سے پہلے کہ بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں اور بہت سے رسولوں کے نہیں بیان کیے ہیں، ہے نا۔ اور آپ پڑھیں گے، میں ریفرنس دیتا ہوں آپ کو حوالہ، یعنی سورہ انعام آیت نمبر 83 سے 88 تک جو ہے آپ قرآن میں پڑھ لیں گے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے نا۔ تو وہ آیتیں جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ یہ آیتیں جب آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے بہت سارے نبیوں کا ایک ہی ساتھ، تقریباً میرے خیال سے اس میں 17-18 لوگوں کا ایک ہی ساتھ جو اللہ نے ان کا بیان کیا ہے، جو ہے ذکر کیا ہے۔ تو یہ کچھ ہیں جو جن کا ذکر ہے قرآن میں اور کچھ ہیں جن کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام میں سے بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت و برتری عطا کی ہے، بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، کسی بھی ناحیے سے ہو
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ سورہ اسراء میں آیت نمبر 55، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر جو ہے برتری دی ہے، بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری دی ہے، یعنی فضیلت دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 253 تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ان میں افضل وہ رسول ہیں جو اولو العزم، یعنی عزم والے، پختہ ارادے والے، عالی ہمت، جن کے بلند ہمتی جن کے اندر تھی کہلاتے ہیں، جو اولو العزم جن کو کہا گیا ہے نا۔ ان میں سب سے افضل وہ رسول ہیں جو اولو العزم ہیں، جن کا عزم، جن کی ہمت جو ہے بہت ہی بلند تھی۔ اور وہ کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اولو العزم رسول ہیں جو ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احقاف میں آیت نمبر 35 فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، پس پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ ایسا صبر کریں جیسا صبر جو ہے عالی ہمت رسولوں نے کیا، بلند ہمت جو ہے رسولوں نے کیا جو ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آخری بات میرے دوستو کہ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے رسول ہیں، ہمارے نبی ہیں، سب رسولوں میں افضل ترین رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، امام المتقین اور بنی آدم کے سردار ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے میرے دوستو۔ جب تمام نبی اکٹھے ہوں، آپ معراج کا واقعہ پڑھیں گے، اس میں ملیں گی یہ چیزیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام، اور جب وہ تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خطیب ہیں، ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی صاحب مقام محمود ہیں جن پر پہلے اور بعد میں آنے والے سبھی رش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی صاحب لواء الحمد، جن کے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا، اور صاحب حوض کوثر ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، مشہور ہے واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کا جام پلائیں گے اپنی امتیوں کو۔ صاحب حوض کوثر بھی آپ ہی ہیں جہاں پر لوگ وارد ہوں گے پینے کے لیے، ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کی سب سے افضل شریعت دے کر جو ہے مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہے نا، بہترین امت بنایا۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے میرے دوستو اس امت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے سب سے بہترین امت کا، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایک بہترین امت ہو، سمجھ گئے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضائل اور بہترین خوبیوں سے جو ہے مزین فرمایا، ہاں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سابقہ امتوں سے جو ہے ممتاز کرتی ہے۔ یہ فضیلت ہے اس امت کی میرے دوستو، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت ہے، لیکن قیامت کے دن سب سے پہلے اٹھائے جانے والی ہے جو ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، ترمذی کی روایت، علامہ البانی صحیح کہا اس کو، کہ میں قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا عالم ہوگا، جھنڈا ہوگا، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سب میرے جھنڈے تلے ہوں گے، سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ یہ مقام و مرتبہ ہے میرے دوستو ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ جو ہے امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو ایک افضل اور بہترین امت میرے دوستو۔ ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ آپ افضل ہیں، آپ سب سے بہتر ہیں، تو آپ اپنی اس بہتری کو، اپنی اس افضلیت کو آپ باقی رکھیں۔ میری ایک گزارش ہے بس، اپنے اس افضلیت کو باقی رکھیے، اور اپنے آپ کو اچھا کہا گیا تو آپ اچھا ہی رہیے، آپ برے ہونے کا لیبل مت لگائیے اپنے اوپر، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہم کتاب و سنت کے مطابق عمل کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیجئے، آپ کی سنتوں پر چلیے، ان پر عمل کیجئے، ہے نا، بدعت و شرک و خرافات سے اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے بچیے، انشاءاللہ آپ بہتر رہیں گے۔ آپ بہتر ہیں، آپ افضل امت ہیں، ہے نا، خیر امت ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، آپ خیر امت ہیں،
اور اس خیریت کو، اس اچھائی کو آپ باقی رکھیں، یہ ہماری اور سب کی ذمہ داری ہے۔ اور سب سے بڑی خوبی جو بتائی گئی تھی میرے دوستو اس امت کے اچھے ہونے کی، کہ بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج وہ چیز ختم ہے نا؟ نہ تو خود اچھا کام کرتے ہیں ہم، نہ تو خود ہم اچھا عمل کرتے ہیں، نہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو کیسے آپ اچھے ہوں گے؟ اچھے ہونے کی جو وجہ بتائی گئی تھی اس کو ہم بھلا چکے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو محسوس کریں اور نیک عمل کریں اور ایک اچھا مسلمان ہو کر کے اپنی زندگی گزاریں، ایک اچھا نمونہ ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے، اپنی زندگی سے، اپنے عمل سے اور اپنی کردار سے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہمارے سننے سنانے کو قبول فرمائے، اللہ اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو لوگ ہم سے جڑے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کے سننے کو اور اپنے اس قیمتی وقت دینے کو اللہ آپ کے لیے جو ہے باعث خیر و برکت بنائے، اور اللہ ہر قسم کی جو ہے شر سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے والدین کی، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔